اور یہاں پر محدثین ایک سوال اٹھاتے ہیں، یہاں نبی نے مسلمان کی قید لگائی کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب غیر مسلمان محفوظ نہ رہیں، غیر مسلموں کو اذیت دے سکتا ہے زبان اور ہاتھ کی، کیونکہ اس میں تو مسلمان کا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی ہاتھ اور زبان کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو غیر مسلموں کا تو ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب غیر مسلم کو ایذا دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، جوامع الکلم، ایسے الفاظ کا چناؤ آپ فرماتے تھے اس کے اندر پورا دریا بکوزہ، اس کوزے میں دریا بند ہوتا تھا۔ آپ نے ایسے الفاظ چنے ہیں کہ مسلمان کی ایذا سے محفوظ رہے، یہ کہہ کہ آپ نے کفار والا دروازہ تو بند ہی کر دیا۔ وہ کیسے بند کر دیا؟ وہ اس طرح بند کر دیا، فرمایا کہ دیکھو مسلمان تو آپس میں اکٹھے رہتے ہیں، ان کے مفادات مشترک ہیں، جگہ جگہ میل ملاقاتیں ہیں، کہیں تقریبات میں مل رہے ہیں، کہیں جلسوں میں مل رہے ہیں، کہیں دعوتوں میں مل رہے ہیں، کہ مسجد کے اندر جمع ہو رہے ہیں، کبھی عیدین کے اجتماع میں، کبھی جمعے کے اجتماع میں، کبھی حج کے اجتماع میں، کبھی زکاتیں بانٹے غریب غربا کے اجتماع میں، تو جگہ جگہ مسلمان آپس میں مل رہے ہیں۔ اور جہاں مفادات مشترک ہوتے، بار بار ایک دوسرے کے ساتھ جب میل ملاقات ہوتی ہے تو وہاں اندیشہ زیادہ ہوتا ہے نا کہ تکلیف پہنچے ہماری بات کی، زیادہ یہ امکان ہوتا ہے کہ کسی کی بات سے آپ کو تکلیف ہو گئی، کسی کے عمل سے تکلیف ہو گئی۔ لیکن یہ مسلمان اسے اتنے اخلاق حسنہ اور اعلیٰ کر لیے ہیں کہ باوجود صبح شام ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن اس کے وجود سے اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو صبح شام اسی طرح گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ انسان بیٹھا ہے، صبح شام ناگوار چیزیں پیش آ رہی ہیں، اس وقت اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے ایذا بیوی بچوں کو نہیں پہنچ رہی، تو جن کفار کے ساتھ تو کبھی کبھی ملنا ہے وہاں ایذا پہنچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی نے مسلمان کہا کہ مسلمان جب اس کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے اس کے زبان اور اس کے ہاتھ کی ایذا سے محفوظ رہیں گے تو غیر مسلموں سے تو آدمی کبھی کبھی ملتا ہے، کفار کے ساتھ تو کبھی کبھی اٹریکشن ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ان سے بچنا تو بہت طریقہ اولا آسان ہے، لہذا ان کو تو ایذا دینے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھتے ہیں آپ باہر جاتے ہیں، باہر کے لوگوں کے ساتھ بہت اخلاق سے پیش آتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہر ایک کو ہائے ہاؤ ہیلو تھینک یو ایکسکیوز می سب چلتا ہے، لیکن گھر کے اندر بالکل منہ بھیڑیے کی طرح لٹکایا ہوا تھا۔ بیوی کہتے خیر ہے کیویں منہ لمکایا کی ہوا ہے باہر کی کوٹ پہ گئی، مطلب ہے کہ ہنستا ہوا گھر کے اندر داخل ہو، یہ تو نصیب ہی نہیں رہا ہمارا، ساری ہنسی باہر ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ کہتے مسکراتے تو پھول گرتے ہیں، سارے پھول باہر ہی سٹے اندر، سارے بول باہر سٹ کے اور کی لے کے آ گیا، پھول کنڈے لے کے گھرے پڑتا چڑھے، بے خیریت سب ٹھیک ہے، پورا گھر سہما ہوا ہے۔ بھائی گھر میں گھستے السلام علیکم کیسی ہیں، مسکراؤ، بیوی کا دل خوش ہو جائے، دو کلمات تعریف کے بیوی کے کہہ دیے، خوش ہو گئی ماشاءاللہ۔ لیکن یہ بالکل ساری ہنسی باری چھوڑ کے آ گئی۔ تو دیکھو اس طرح جیسے باہر ہم کچھ وقت کے لوگوں کو ملتے ہیں تو بڑے حسن اخلاق کے ساتھ مل لیتے ہیں، مسکرا کے ساری باتیں کر لیتے ہیں، ہنس لیتے ہیں، لیکن اندر آ کے گھر میں آ کے منہ لٹکا اس لیے ہوتا ہے ان سے 24 گھنٹے ہر وقت بیوی بچوں کے ساتھ ہے، تو طبیعت پہ آوازاری آ گئی نا، بیوی کی وہ بات بری لگی، بچے کی وہ بات بری لگی، نوکر کی وہ بات بری لگی، تو موڈ خراب ہو گیا۔ تو فرمایا نبی نے تو جن کے ساتھ ہر وقت میل جول ہے ان کے اندر اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچتی، جن سے کبھی کبھی ملتا ہے یعنی کفار و مشرکین سے، تو وہاں تو اس کے اخلاق بزرگاں اچھے ہوں گے۔ یہ وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مسلمان کا ذکر کیا، غیر مسلم کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا کہ مسلمان کو جب اس سے ایذا نہیں تو غیر مسلم کو تو سوال ہی نہیں، اس کو تو ایذا ہو ہی نہیں سکتی، کیوں؟ اس لیے اس کو تو کبھی کبھی ملتا ہے تو مسکرا کے ملتا ہے، یہ وجہ، اس لیے یہاں پر ایسا فرمایا۔